السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر نکاح کے بارے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی نکاح کرتا ہے وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ اس ارشاد ربانی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی صاحب اہل و عیال رہے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ رسولوں کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، شرم و حیا کا خیال۔ نمبر 2، مسواک کا اہتمام۔ نمبر 3، عطر کا استعمال۔ نمبر 4، نکاح۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ ترجمہ، نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ اور جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے رہتا ہوں، راتوں میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو شخص اعراض کرے میری سنت سے، میرے طریقے سے، پس اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کسی قدر آرام طلب واقع ہوا ہے کہ فطری طور پر راحت و سکون کا محتاج ہے، اسی طرح فطری جذبات اور انسانی خواہشات کو پورا کرنے کا مزاج رکھتا ہے۔ راحت و مسرت، سکون و اطمینان اس کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کو اپنے مقصد یعنی مقصد تخلیق میں فائدوں اور خوبیوں کا دوسرا نام نکاح ہے۔ اسلام نے نکاح کو اس قدر اہم بتایا ہے اور مرد و عورت کو نکاح کے معذب بندھن میں باندھنا لازمی سمجھا ہے، اس لیے کہ نکاح خاندان کو وجود بخشتا ہے، سماج کا تصور دیتا ہے،
گھر گرستی کا نظام میں قائم کرتا ہے۔ اسلام نکاح کے ذریعے نسل آدم کا تسلسل برقرار رکھتا ہے اور افزائش نسل کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں کسی طرح کے انقطاع کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ نکاح اور شادی بابرکت اور کامیاب زندگی کے ضامن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔